بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے تو قرآن و حدیث پاک کی روشنی میں خطبہ ہمیں کس طرح سے سننا چاہیے اور خطبہ سننا کیا ہے اور اس کے سننے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں خطبے کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا خطبے کے درمیان بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے کہ نہیں، اور خطبہ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں مسجد کے اندر تو ان کو اندر مسجد میں داخل ہونا چاہیے یا جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ تو ان تمام مسائل کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے کے عوام کے اندر، تو ان چیزوں کو ہم اپنی دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی نماز ہے اور نماز میں اگر یہ خامیاں رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے تو آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جمعہ کے دن بہت ہی افضل دن ہے اور سید الایام اس کو کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، اور عید المومنین، مومنین کی عید کا دن ہوا کرتا ہے، یعنی اس دن مومنین کی عید ہوتی ہے۔ ہر ہفتے ہم عید مناتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب نماز پڑھنے آتے ہیں جمعہ میں تو ہمیں بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے اور بہتر سے بہتر خوشبو لگا کر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری تمام وضاقتہ کو دیکھ کر قبول فرما لے، ہماری عبادت کو اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے جب مساجد میں لوگ آتے ہیں تو خطبہ ہوتا ہے، امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر پہنچ گئے ہیں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد فوراً نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت پڑھنے لگتے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ 4 سنت وہ پڑھیں گے جو جمعہ کی ان پر ضروری ہے، سنت موقدہ۔ ان 4 سنتوں سے پہلے خطبے کے وقت بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں جو 2 رکعت فجر کی قضا پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کتنی غلط فہمی ہے کہ فجر کی نماز صرف جمعے کے دن ہی ہمارے بھائیوں کو یاد آتی ہے، فجر کی نماز صرف جمعے کے دن یاد آتی ہے کہ اس کی قضا جمعہ کی 4 رکعت سنت پڑھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ قضا صرف جمعے کے دن فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ پر نماز ڈیلی فجر کی فرض تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار مسجد میں آئے اور آپ نے خطبے کے وقت آ کر پہلے 2 رکعت قضا پڑھی، اس کے بعد 4 سنت پڑھی۔ تو نماز میرے بھائیوں ڈیلی آپ پر فجر کی فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن پہلے قضا پڑھی جائے گی اس کے بعد 4 سنت پڑھی جائے گی۔ پہلے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی خطبے کے وقت آپ آئیں تو جیسے ہی خطبے کی آواز سنیں، جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے وہیں پر آپ بیٹھ جائیے، 2 زانو ہو کر بیٹھیں اور ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھیں اور قاعدے کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ خطبے کو سنیں۔ خطبہ سننا یہ شرط ہے، اور اگر خطبے کے درمیان آپ نے نماز پڑھی، کوئی وظیفہ کیا، کوئی درود شریف پڑھا یا بچوں کو نصیحت کی یا آپ نے آپس میں گفتگو کی یا فون سے بات کی تو آپ سخت درجے کے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی خطبے کے درمیان کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھنا ہے، خطبے کے درمیان گفتگو نہیں کرنا ہے، خطبے کے درمیان موبائل فون سے بات نہیں کرنا ہے، یعنی 2 زانو ہو کر ہاتھوں کو باندھ کر قاعدے کے ساتھ خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد جب خطبہ پورا ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھیں۔ جو آپ کی 4 رکعت نماز سنت رہ گئی ہے، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ پہلے امام صاحب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں گے، پھر 4 سنت وہ پڑھیں گے جو آپ کو جماعت کے بعد پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 سنت پڑھیں گے، پھر 2 سنت پڑھنے کے بعد 4 رکعت سنت وہ پڑھیں گے جو آپ کی پہلے چھوٹ گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے اس کا، یعنی آپ نے پہلے امام صاحب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، اس کے بعد امام صاحب کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، پھر 2 سنت پڑھنا ہے، اور 2 سنت پڑھنے کے بعد نفل نہ پڑھ کر آپ 4 رکعت وہ نماز پڑھیں گے جو آپ کی پہلے کی چھوٹ گئی، اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی، اب 4 رکعت پہلے آپ وہ پڑھنے لگے جو پہلے چھوٹ گئی، ایسا نہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد 4 سنت پڑھیں، پھر 2 سنت پڑھیں، 2 سنت کے بعد 4 سنت جو پہلے کی چھوٹی ہوئی ہے
اس کو ادا کریں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ خطبے کے درمیان بہت سارے لوگ پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پیروں کو آگے کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کوئی کسی بھی الگ الگ طرح سے کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے بیٹھنا منع ہے اور وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ادب کے دائرے میں ہمیں بیٹھنا چاہیے اور خطبہ قاعدے کے ساتھ سنیں۔ خطبے کے درمیان کسی بھی طرح کی گفتگو کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بات بتا دوں آپ کو کہ خطبہ باغور سننا یہ ضروری ہے۔ خطبے میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خطبہ دیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو ہم لوگ اشارہ بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بیٹھ کر برابر میں باتیں بھی کر لیتے ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے بھٹک جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ جو ہے خطبے کے درمیان میں نے بتایا کہ کسی بھی طرح کا درود شریف وظیفہ کوئی نہیں کر سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور حکم تو یہ ہے کہ جیسے ہی خطبے کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچے، مسجد میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ ادھر بڑھ جاؤ، آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ آئیں گے بالکل لاسٹ میں نکل کر، خطبے کے ٹائم پر آئیں گے بالکل فکس ٹائم میں اور اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اندر جو ہے کاندھا پھلانگ کر اندر آنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نہایتی درجے کا گناہ گار ہوگا وہ شخص جو اندر آنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کا کاندھا پھلانگ کر آتا ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی جہاں پر بھی جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ جب صفیں درست ہوں تو فوراً صفوں میں شامل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر آنا، پیچھے جانا، باہر جانا، ادھر ہٹ جاؤ، خطبہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ خود بھی بول رہے ہیں، دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دے رہے ہیں، تو اس میں گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا اللہ کی نماز ہے، خطبہ اچھی طریقے سے ہمیں سننا چاہیے اور جیسا کہ میں نے نماز کا طریقہ بتایا اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ خطبے کی آواز سب سنیں، خطبہ ہو رہا ہے تو سنت نہ پڑھیں، خاموشی سے آپ 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں، پھر جماعت پڑھیں، جماعت کے ساتھ بعد میں آپ اپنی نماز پوری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی، خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔